قندیل بلوچ کے بعد حریم شاہ اور سندل کھٹک نامی ٹک ٹاک سٹار نے جہاں پاکستان میں بے حیائی کو پروان چڑھایا ہے، وہیں ان دنوں نے رنگین مزاج سیاست دانوں کو بلیک میل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ایک طرف تو حکومت کو ہر طرف سے گرانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف ان دونوں ٹک ٹاک سٹار نے حکومت کو گرانے کا نیا محاذ کھول رکھا ہے۔ ان کے پاس بہت بڑی بڑی سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کا خفیہ خزانہ بھی موجود ہے، جس کے ذریعے بہت بڑی کھلبلی بھی مچ سکتی ہیں۔ یہ لڑکیاں کون ہیں، کہاں سے آئیں، کس طرح مشہور ہوئیں اور کس طرح سے حکومت کے ایوانوں تک پہنچی، آج ہم آپ کو بتائیں گے حریم شاہ اور سندل کھٹک کے بارے میں۔ حریم شاہ کا اصل نام فضا حسین اور ان کے والد کا نام زرار حسین ہے۔ حریم شاہ یعنی فضا حسین 28 دسمبر 1991 کو مانسہرہ کی اوگی کے علاقے شیر گھر ہریالہ کی رہنے والی ہیں، جبکہ ان کے ساتھی اور ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آنے والی ٹک ٹاک سٹار سندل کھٹک کا اصلی نام شمیم کھٹک ہے، جن کے والد کا نام حضرت علی ہے۔ وہ 5 ستمبر 1996 کو کرک کی تحصیل پانڈا داؤد شاہ کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئی، جبکہ حیران کن طور پر ان کے پاسپورٹ پر ان کی جائے پیدائش راولپنڈی درج ہے۔ حریم شاہ اپنے آبائی علاقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے راولپنڈی آئی تو وہیں سے ان کا اصل یعنی بے حیائی کا سفر شروع ہوا۔ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ جب وہ ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو انہیں پتا چلا کہ سوشل میڈیا پر ایک نئی ایپ آئی ہے جس میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو اپنی دوست سندل کھٹک کے ساتھ بات کی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ویڈیوز بنا کر اس ایپ پر چڑھائی جائیں۔ حریم کو سیاست میں آنے کا شوق تھا تو اس نے سیاست دانوں سے ملاقات کا فیصلہ کیا اور اسی ملاقات میں وہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کی ایپ یعنی ٹک ٹاک پر چڑھاتی گئی اور ان کی ویڈیوز آہستہ آہستہ شیئر ہونا شروع ہو گئی۔ حریم شاہ اور سندل کھٹک کی جانب سے کئی بار اس بات کا اعتراف کیا جا چکا ہے کہ وہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی۔ حریم شاہ کا کہنا ہے، میرے والد ایک مشہور بزنس مین ہیں جو مجھے پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ حریم شاہ اور سندل کھٹک کی پہلی ویڈیو جس نے پذیرائی حاصل کی تھی وہ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کے ساتھ، دوسری ویڈیو جس میں حریم شاہ اور سندل کھٹک کو سینئر صحافی مبشر لقمان کے ساتھ جہاز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حریم شاہ نے ایک ویڈیو وزارت خارجہ کے دفتر سے جاری کی جس نے کئی سوال اٹھا دیے۔ اس حوالے سے حریم شاہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے جس نے وزارت خارجہ کے دفتر بلایا میں اس کا نام نہیں لے سکتی۔ اگر وہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مجھے ویڈیوز بنانے سے روکتے تھے۔ میری گاڑی کا نمبر تک وزارت خارجہ کے آفس کے گیٹ پر لکھوایا گیا تھا تاکہ مجھے اندر داخل ہونے سے روکا نہ جا سکے۔ جس خاص علاقے میں حریم شاہ نے ویڈیو بنائی اور معاملہ عوامی توجہ کا مرکز بنا، اس سارے کام ویڈیو کا ملبہ وہاں پر کام کرنے والے سیکیورٹی گارڈ پر ڈال دیا گیا اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن حریم شاہ کو اس جگہ پر کس نے بلایا؟ اس معاملے پر نہ انکوائری ہوئی اور اگر ہوئی بھی تو اسے سیگائے راز میں ہی رکھا گیا۔ وزارت خارجہ سے سیدھا یہ معاملہ وزارت ریلویز تک پہنچا اور حریم شاہ کی جانب سے شیخ رشید کی ویڈیو جاری کر دی گئی جس نے سوشل میڈیا پر ہر طرف تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو کے بعد پھر ایک اور ویڈیو آئی اور پھر انتہائی متنازع ویڈیو بھی آئی۔ حریم شاہ نے تو یہاں تک انکشاف کر دیا کہ شیخ رشید نے حریم شاہ کی ایک دوست کے ساتھ نکاح بھی کر رکھا ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے۔ شیخ رشید نے اس لڑکی کو گاڑی اور گھر بھی لے کے دے رکھا ہے۔ اس ویڈیو پر جب حریم شاہ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ بنا ڈرے ایک بار پھر میدان میں اتر آئی اور پیغام جاری کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کی سپورٹرز ہیں، اس لیے ویڈیو منظر عام پر لائی جا رہی ہے تاکہ تحریک انصاف کے ساتھ منافقت کرنے والوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ لیکن ابھی تک ہم نے کسی کو ایکسپوز نہیں کیا۔ ہمارے پاس تحریک انصاف کے وزراء اور سپورٹرز کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں، اگر ہم ان ویڈیوز کو جاری کر دیں تو شاید حکومت ہی گر جائے۔ اس سارے معاملے پر حیران کن طور پر ابھی تک شیخ رشید خاموش ہے۔ حریم شاہ کی جانب سے ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں وہ کسی کی گود میں بیٹھی ہے۔ حریم شاہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک معروف شخصیت ہے، اسے کوئی پہچان سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس متنازع تصویر کو بنانے کی وجہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھار ویڈیو ثبوت بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ فرینک ہونا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ متنازع حرکات بھی کرنا پڑتی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے حریم شاہ نے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کو بھی وہ ٹک ٹاک کی نظر ہی کرنا چاہتے ہیں۔
वो पहले भी मिल चुकी हैं बिलावल भुट्टो से, लेकिन इस मुलाकात को वो इसलिए अहम नहीं समझती क्योंकि इस मुलाकात का कोई वीडियो सबूत ही नहीं उनके पास। हरीम शाह सबसे तो मिलना चाहती हैं, लेकिन मरियम नवाज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही वो उनसे मिलना चाहती हैं। इस फिल्म में एक नई एंट्री भोला रिकॉर्ड की हुई, जिसने हरीम शाह के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की और मामला दूसरी तरफ चल निकला और कहा कि वो जल्द ही वीडियो भी लीक करेंगे। गुज़िश्ता रोज भोला रिकॉर्ड ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि हरीम शाह की जानिब से उन्हें खामोश रहने के लिए ऑफर्स हो रही हैं और अब जायदादें वापस खरीदने का वक्त भी आ गया। भोला रिकॉर्ड की जानिब से हरीम शाह की वीडियो का ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जिसमें हरीम शाह भोला रिकॉर्ड के साथ मौजूद हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। भोला रिकॉर्ड का कहना है कि अगर हरीम शाह ने सियासतदानों को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बंद ना किया और अपनी जबान पर ताला ना लगाए रखा तो वो हरीम शाह को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हरीम शाह मुल्क से बाहर हैं और बरमला कह रही हैं कि उसकी जान को शदीद सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं, लेकिन संदल खटक इस वक्त मंजरे आम से गायब हैं। फयाजुल हसन चौहान से मुबश्शिर लुकमान से वजारत खारजा और फिर वजारत खारजा से सीधा शेख रशीद की तरफ, और अब इस सारी फिल्म में एक नई एंट्री भोला रिकॉर्ड की। अब देखना यह है कि इस फिल्म का यही दी एंड हो जाएगा या फिर मजीद वीडियोस मंजरे आम पर भी आएंगी और कौन से चेहरे बेनकाब होंगे, या फिर मजीद वीडियोस के दावे और सबूत धरे के धरे ही रह जाएंगे, या हरीम शाह हुकूमत को गिरा पाएंगी। हुकूमत को तमाम महाजों के साथ साथ टिकटॉक के महाजों का भी सामना है और इस सारे सिलसिले के बारे में हुकूमती मशीनरी खामोश है। ना किसी वजीर, ना किसी मशीर, ना किसी हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से इन तमाम वीडियोस और ऑडियोस की ना ही तरदीद की गई है और ना ही तस्दीक।